پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ پیشگوئی اور تجزیہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب کھیل کے رولز معلوم ہوں اور کھیل بھی رولز کے تحت ہو رہا ہو۔ یہاں چند افراد کے ہاتھوں میں اس قوم کی تقدیر ہے۔ ان میں سے کسی ایک فرد کی سوچ میں تبدیلی یا دو افراد کے گٹھ جوڑ سے سارا کھیل الٹ سکتا ہے۔ اس لیے کل کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن سر دست عمران خان کی رخصتی یقینی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات تین ہیں۔ ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، وہ بچا رہی تھی اور وہی چلا رہی تھی۔ اب اس نے ہاتھ اٹھا کر غیر جانبداری اختیار کر لی ہے۔ اس غیر جانبداری کا نہ صرف وہ خود اعلان کر رہے ہیں بلکہ مولانا، زرداری اور نواز شریف سمیت پوری اپوزیشن کو بھی اس کا یقین ہو گیا ہے۔ یوں عمران خان کو پہلی مرتبہ خود حکومت بچانی اور سیاست کرنی پڑ رہی ہے جو انہوں نے رتی بھر نہیں سیکھی۔ دوسری وجہ جس کے باعث ہم جیسے طالب علموں کو ان کے جانے کا یقین ہو چکا ہے یہ کہ وہ بدترین بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں جو میڈیا اور اپوزیشن کے خلاف ان کی کارروائیاں اور لہجے کے بے قابو ہونے سے آیا ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے ان دو چیزوں کی آڑ لینا شروع کر دی ہے جو پاکستان کے اندر حکمران اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ مجھے ہٹا رہا ہے اور دوسرا وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ آج میں دوسرے معاملے یعنی ریاست مدینہ کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے عملاً عمران خان اور ان کی حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ ریاست مدینہ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں حکمران عام شہری کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کے حکمران سے ایک عام شہری سوال کرتا تھا کہ میری ایک چادر کے مقابلے میں آپ کی دو چادریں کیوں ہیں، اور جواب میں حکمرانوں کو اس شہری کو مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ لیکن یہاں کروڑوں لوگ چھت سے محروم ہیں جبکہ عمران خان بنی گالہ میں کئی سو کنال کے محل میں رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی دولت و سرود ذاتی تھی لیکن حکمران بننے کے بعد انہوں نے ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر کے ایک عام شہری کی زندگی اختیار کی۔ اس طرح ریاست مدینہ کے حکمران کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن عمران خان سچ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلیں گے اور گورنر ہاؤسز گرائیں گے، لیکن آج اسی وزیراعظم ہاؤس میں رہتے ہیں اور سب گورنر ہاؤسز سلامت ہیں۔ ریاست مدینہ میں احتساب کا آغاز حکمران کی ذات سے ہوتا تھا اور ہر جمعہ کو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا، لیکن عمران خان نے مخالفین کو انتقام کے نام پر اندر کیا جبکہ خود کو احتساب اور تنقید سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے حکمران کبھی یو ٹرن لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جبکہ عمران خان یو ٹرن لینا اپنی سیاست کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے حکمران شائستگی، تہذیب، فکر، سادگی اور عاجزی کی علامت تھے جبکہ یہاں انا ہی انا ہے۔ ریاست مدینہ کے حکمرانوں نے کبھی اپنے دشمن کو بھی غلط نام یا القابات سے نہیں پکارا کیونکہ قرآن کا یہ حکم ولا تنابزوا بالالقاب ان کے پیش نظر تھا، جبکہ عمران خان دن رات اپنے سیاسی اور صحافتی ناقدین کو گالی نما القابات پکارتے ہیں۔ ذاتی حوالوں کو ایک طرف رکھ کر اگر حکومتی اور عملی اقدامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی عمران خان کی حکومت میں ہر معاملے پر توجہ دی گئی لیکن شریعت اور ریاست مدینہ کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی گئی۔ مثلاً اگر عمران خان ریاست مدینہ کے مقدس لفظ کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے اور واقعی اس کا قیام چاہتے تھے تو پھر وزارتوں کے اسکور کارڈ میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کو پہلے نمبر پر آنا چاہیے تھا، لیکن اس میں تو وزیر مواصلات مراد سعید پہلے نمبر پر ہیں جبکہ وزیر مذہبی امور کا سرے سے نام ہی نہیں ہے، وہ 20ویں نمبر پر بھی نہیں آئے۔ شریعت کے حوالے سے دوسرا اہم ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے لیکن عمران خان کے دور حکومت میں اسلامی نظریاتی کونسل کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ان کے اکثر اراکین سفارش اور سیاسی بنیادوں پر رکن بنائے گئے جبکہ 7 ماہر ممبران نہ ہونے کی وجہ سے کئی ماہ سے اسلامی نظریاتی کونسل نامکمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا ممبر لانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ کسی دور میں اتنی عدم توجہی کا شکار نہ تھی جتنی کہ اس دور میں ہے۔ عمران خان اگرچہ خاتم النبیین اور روحانیت کا لفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے لیکن چند ماہ قبل سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کر دی اور اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری کر دیا جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ ہنگامی حالات کے بغیر آرڈیننس جاری کرنا غیر قانونی ہے۔ بہرحال عمران خان نے اتھارٹی قائم کر دی اور لاہور کی محفلوں کے اپنے ایک ساتھی اعجاز اکرم کو نوازنے کے لیے اس کو اس کا چیئرمین بنا دیا۔ وہ ایک متنازع شخصیت ہیں لیکن تمام تر تنقید کو بالائے طاق رکھ کر انہیں لاکھوں روپے تنخواہ اور مراعات کے ساتھ چیئرمین بنا دیا گیا۔ 3 ماہ میں اس اتھارٹی نے کوئی سرگرمی نہیں کی جبکہ دوسری طرف کرپشن کے قصے عام ہو گئے۔ ان 3 ماہ میں اعجاز اکرم کا کسی نے کوئی عملی قدم نہیں دیکھا اور نہ ان کی زبان سے کوئی بات سنی۔
ہم نے خود انہیں اپنے ٹی وی پروگرام میں بلانے کے لیے رابطے کیے، لیکن جب بھی کال کرتے وہ کسی بیرون ملک کا کہتے کہ میں سفر میں ہوں۔ اب اس کا چیئرمین بدل دیا گیا ہے۔ کئی ممبران الگ ہیں، کوئی سرگرمی ہمیں تاحال نظر نہیں آئی۔ البتہ ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہے جس کی روح سے ان ممبران کو بھی MP1 اسکیل کے تحت تنخواہیں اور مراعات ملیں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان معاملات میں حکومت کتنی سنجیدہ اور کس طرح ریاست مدینہ اور رحمت للعالمین کے مقدس ناموں کو سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی وزیر اعظم شریعت کے نفاذ کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو کیا وہ شہباز گل کو اپنا ترجمان اور شبلی فراز جیسے لوگوں کو اپنا وزیر رکھے گا؟